فکر نہ کرو، میں یہ الماس سے کالے جادو کے اثرات ختم کرنے کی پوری کوشش کروں گا، بس تم جلد از جلد میری ملاقات یہ الماس سے کرا دو۔ میں نے احمد کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو احمد تشکرانہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کار کو گیئر ڈالا اور کار آگے بڑھا دی۔ کچھ دیر بعد ہی میرا ہوٹل آ گیا تو میں احمد کو خدا حافظ کہہ کر ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل میں اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نہانے کی غرض سے باتھ میں گھس گیا۔ نہا دھو کر فریش ہوا اور آرام کرنے کے لیے اپنے نرم بستر میں گھس گیا۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ میں آرام سے بستر پر دراز ہو کر سوچنے لگا۔ میری سوچوں کا محور یلماز ازدان کی بات تھی۔ میں نے یلماز کے گرد ایک سیاہ سایہ مڈلاتے دیکھا جو یلماز کے پورے وجود کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ یلماز کالے جادو کے زیر اثر تھا جس نے یلماز کے گرد اپنا حصار قائم کر رکھا تھا۔ میں مسلسل سوچ رہا تھا کہ یلماز کے گرد منڈلاتا سایہ سیاہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ یہ سب باتیں سوچتا ہوا میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ اگلی صبح نیند سے اٹھ کر ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر آیا ہی تھا کہ احمد طولانی کمرے میں داخل ہوا۔ رات آپ کو آرام کی نیند آئی؟ سلام دعا کے بعد احمد نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میں آرام سے سویا، میں نے جواب دے دیا۔ میں ساری رات جاگتا رہا، احمد نے مجھے بتایا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ ساری رات یلماز کے متعلق ہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کا ایسا کون دشمن ہے جس نے اس پر کالا جادو کیا یا کرایا ہوگا، احمد بولا۔ یلماز سے ملنے کے بعد ہی میں کچھ بتا سکوں گا، میں نے احمد کو جواب دیا۔ تو پھر چلیے، احمد میری بات سن کر بول اٹھا۔ کہاں؟ یلماز سے ملنے اس کے فارم ہاؤس پر، احمد بولا۔ یلماز گھر منتقل ہو گیا ہے؟ مجھے حیرت ہوئی۔ ہاں، رات اسے 2 گھنٹے بعد ہی ہوش آ گیا تھا، وہ ضد کر کے اپنے فارم ہاؤس چلا گیا، احمد نے مجھے بتایا۔ کیوں؟ اس کی طبیعت تو کافی خراب تھی، ڈاکٹر یلماز کو منع کرتے رہے مگر وہ بضد رہا اور آخر کار ڈاکٹر نے زبردستی چھٹی لے کر وہ گھر آ گیا، احمد بولا۔ چلتے ہیں، ابھی تو یلماز سو رہا ہوگا، میں نے احمد کی بات سننے کے بعد کہا۔ نہیں، وہ جاگ رہا ہے اور آپ سے ملنے کے لیے بے چین ہے، احمد نے بتایا۔ کہیں تم نے کالے جادو والی بات اسے بتا تو نہیں دی؟ میں نے خدشے کا اظہار کیا۔ نہیں، میں نے صرف ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، احمد بولا تو میں سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد میں اور احمد کار میں بیٹھے استنبول کے مضافات کی جانب رواں دواں تھے۔ کار میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ احمد کے چہرے پر فکر مندی اور پریشانی کے گہرے لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ بے حد بے چین تھا اور استنبول کے شہر کے مضافاتی علاقے میں داخل ہوا اور ایک بڑے سے فارم ہاؤس کے گیٹ پر رک گیا۔ احمد نے کار کا ہارن بجایا تو گیٹ کی کھڑکی سے ایک دربان سے سر باہر نکالا، جھانکا اور احمد طولانی کو دیکھنے کے بعد گیٹ کھول دیا۔ شاید دربان ان کو پہلے سے ہدایت دی گئی تھی کہ احمد طولانی آئیں گے تو ان کے لیے گیٹ کھول دیا جائے۔ احمد کار کو فارم ہاؤس کے اندر لے گیا۔ فارم ہاؤس کے گیٹ سے باہر تک ایک لمبی سیڑھی تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت گارڈن بنا ہوا تھا جہاں پر دنیا بھر کے پھول پودے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ ساتھ ہی سنوبر کے اونچے اونچے درخت فضا میں لہرا رہے تھے۔ احمد کار کو فارم ہاؤس کی اندرونی عمارت کے دروازے تک لے گیا۔ دروازے کے سامنے پہنچ کر اس نے کار روکی اور انجن بند کیا اور کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ احمد کی تقلید میں بھی کار سے نیچے اترا اور احمد کے ساتھ قدم بقدم ملاتے ہوئے عمارت کے دروازے کی جانب بڑھا۔ جیسے ہی ہم دروازے کے نزدیک پہنچے، دروازہ کھل گیا اور ایک شخص نے ہمارا استقبال کیا۔ کیسے ہو یحییٰ؟ احمد نے اس شخص کے سلام کا جواب دینے کے بعد پوچھا۔ خدا کا شکر ہے، یلماز نے کہا۔ یلماز کیا کر رہا ہے؟ احمد نے پوچھا۔ آپ تشریف رکھیے، یلماز صاحب آ رہے ہیں، یحییٰ نے جواب دیا تو ہم دونوں یحییٰ کی رہنمائی میں ایک بڑے سے کمرے میں آ گئے جو جدید طریقے سے خوبصورت اور قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا۔ میں اور احمد کے کمرے میں رکھے نرم صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں خاموشی سے یلماز کے گھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے خبردار کر رہی تھی، مجھے اس گھر پر بندش محسوس ہو رہی تھی، ساتھ ہی کسی ماورائی مخلوق کے گھر میں ہونے کا اشارہ بھی مل رہا تھا۔ میں خاموشی سے
گھر کا جائزہ لے رہا تھا، احمد طولانی میرے گھر پر گمبھیر سنجیدگی دیکھ کر پریشانی کے عالم میں میرے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت قدموں کی چاپ کی آواز سنائی تھی تو میں نے آواز کی سمت دیکھا۔ یلماز سلیپنگ گاؤن پہنے، پیر میں اسپلچ کی چپلیں ڈال کر کمرے میں داخل ہوا۔ شاید وہ ابھی سو کر اٹھا تھا، اس کے چہرے پر ابھی بھی کمزوری کے آثار نمایاں تھے۔ السلام علیکم۔ یلماز نے کمرے میں داخل ہو کر احمد طولانی کو سلام کیا اور مصافحے کے بعد میری جانب متوجہ ہوا۔ یلماز، یہ پروفیسر آف علی ہمدانی ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں۔ احمد نے میرا تعارف کرایا تو یلماز نے مجھے بھی سلام کر کے میری جانب مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میں نے بھی اس کا سلام کا جواب دیتے ہوئے اس سے مصافحہ کرنے کی غرض سے اس کا ہاتھ پکڑا، مگر جیسے ہی میرا ہاتھ یلماز کے ہاتھ سے ٹکرایا مجھے ایک زور کا جھٹکا لگا اور میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا اوصاف؟ مجھے اس طرح صوفے پر گرتے دیکھ کر احمد پریشان ہو گیا۔ یلماز، میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں، میں نے احمد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ یلماز سے کہا تو یلماز نے سوالیہ نظروں سے اپنے ماموں احمد طولانی کی جانب دیکھا۔ یلماز، پروفیسر اوصاف کے سوالات کے جواب دے دو، شاید تمہاری پریشانی کا حل نکل آئے۔ احمد نے یلماز سے کہا تو یلماز سر ہلاتے ہوئے میرے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ لیکن ماموں، میں پریشان بالکل نہیں ہوں، آپ کو وہم ہوا ہے۔ یلماز صوفے پر بیٹھنے کے بعد احمد طولانی سے بولا، یہ تمہاری صورت اور تمہارا رات کو شو کے دوران بے ہوش ہو جانا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ احمد نے رات والے واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یلماز سے کہا، کام کی زیادتی کی وجہ سے شاید کمزوری ہو گئی ہے، اس وجہ سے کل رات میں پرفارم کرتے ہوئے بے ہوش ہو گیا تھا۔ احمد کی بات سن کر یلماز بول اٹھا، کام کی زیادتی کی وجہ سے کمزوری ہو سکتی ہے؟ مگر میں کہتے کہتے رک گیا۔ اسی وقت یحییٰ کمرے میں داخل ہوا اور یلماز کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ یلماز، مجھے آپ سے صرف چند منٹ چاہیے ہوں گے۔ یحییٰ کو دیکھ کر میں نے بات پلٹ دی۔